بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزت و وقار کے لائق میری ماؤں بہنوں بھائیوں، امید ہے اللہ رب العزت سے اچھی امید کا طلبگار ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خوش و خرم اور صحت یاب رکھا ہوگا۔ عزیز محترم ماؤں بہنوں بھائیوں، آج میں جس ٹاپک کو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، آپ کے سامنے پیش ہوں جس ٹاپک کے ساتھ، وہ ہے کہ والدین کی فضیلت اور آج میرے اور آپ کے معاشرے کا حال۔ محترم عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، اگر ہم والدین کی فضیلت پر بات کریں تو والدین کی فضیلت پر اتنی ہی بات کافی ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے ساتھ ہی والدین کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت خالق، مالک، رازق ہونے میں، ہمارا کریٹر ہونے میں اللہ رب العزت اکیلا ہے، ایسے ہی ہر انسان کے والدین بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا کسی دوسرے انسان کا والد یا ماں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ تو محترم سامعین عزیز وقار، صرف اتنی سی بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حقوق ذکر کرنے کے بعد والدین کے حقوق کو ذکر کرنے کا اللہ رب العزت نے ایک ارادہ کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر بھی کیا۔ تو محترم سامعین ذی وقار، اگر ہم فرامین نبوی پر غور کریں تو ہمیں اپنے والدین کی فضیلت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنا چاہتے ہو، تو رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر تمہارے والدین تم پر خوش ہیں، تم سے راضی ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا ہے تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہے۔ اور اگر والدین تم سے ناراض ہیں، والدین تمہارے ساتھ بات نہیں کرتے، تمہارے ساتھ بات کرنے کو پسند نہیں کرتے یا تم سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ تو محترم سامعین ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم اپنی عمر میں، اپنے رزق و مال میں اگر تم وسعت چاہتے ہو، کشیدگی چاہتے ہو، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن آج میرے اور آپ کے معاشرے کا حال کیا ہے حضرات ذی وقار؟ اس کے برعکس ہم یہ سوچیں کہ میں قربان جاؤں اس شخص پہ کہ جس کے عمل پر اللہ رب العزت نے غار کا پتھر ہٹا دیا تھا۔ اس شخص نے والدین کی محبت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس غار کے سامنے سے پتھر ہٹا دیا تھا۔ انشاءاللہ یہ مستقل اور مکمل واقعہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تو محترم سامعین ذی وقار، آج میرے اور آپ کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم والدین پر انگلی ہٹانے کو، والدین پر بول چال کرنے کو، ان کو مارنے پیٹنے کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ رب کائنات نے تو یہ فرمایا فلا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ میرے بھائیو، اف کرنے سے تو چراغ بھی بجھ جاتے ہیں۔ محترم سامعین ذی وقار، والدین کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے اف تک کرنے کو منع کیا ہے، لیکن آج میرے اور آپ کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا کہ بیٹے نے اپنی ماں کو گھٹنوں کے نیچے رکھ کے مارا، استغفر اللہ واتوب الیک۔ آج ہم اپنی جنت کو برباد کر رہے ہیں۔ محترم سامعین ذی وقار، میرے اور آپ کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جس معاشرے کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، آج وہ معاشرہ اور اس معاشرے کے لوگ اس تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، اس کلچر کے فالوور ہیں کہ جس کلچر میں نہ ماں اور نہ باپ کو نہ باپ سمجھا جاتا ہے، نہ ماں کو نہ ماں سمجھا جاتا ہے۔ ان کے حقوق کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کو سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو پامال کیا جاتا ہے۔ ان کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی عصمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ والدین کو والدین سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے کے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، آج اس معاشرے کے لوگ بھی اس تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، اس مغربی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں۔ محترم سامعین ذی وقار، آج اگر ہم سوچیں کہ ہم قرآن مجید نے جس کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ پیش کیا ہے، وہ کیا فرمان کر رہے ہیں اور آج ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ جن کے بھی والدین آج اس دنیا میں زندہ ہیں، تو ہمیں اور ان لوگوں کو جن کے والدین زندہ ہیں، ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔